الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق اللہ العظیم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں و روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا و تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ ہیں آپس میں رحیم، تم خطا کاروں خطابین وہ خطا پوشو کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ چمن کے مالی اگر بنا لیں چمن کے لائق شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روٹھی بہار اب بھی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، میرے سامنے بیٹھے محترم سامعین اعظام، پس پردہ موجود مائیں اور بہنیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعین اعظام، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ مبارک موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ جو بھی اجازت دی ہے وہ بس پھر کام شروع ہو رہا ہے۔ ہلو 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 نہیں ایسا نہیں ہونا چلتا، ہاں تو بیکار ہو جا۔
سب ٹھیک ہے. پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. بس جی بس چلو بھائی دیکھیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا فضل اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک موقع عنایت فرمایا ہے اور کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. یاد رکھیے کہ اگر ہمیں سال میں ایک بار اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں کے انعقاد کا موقع عنایت فرما دے تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک سجدے میں پڑے رہیں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہوگا. عزیز ساتھیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہم سب لوگوں پر جو کہ امت محمدیہ ہے ایک ذمہ داری عائد کی ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار قرآن پاک میں مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ اے امت محمدیہ، اے نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، اے قرآن پاک کو ماننے والو، میں آپ کو وہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ جو ذمہ داری آپ سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کو سونپی گئی تھی. جب دنیا میں فساد برپا ہوتا، جب دنیا میں بگاڑ برپا ہوتا، جب دنیا میں جھوٹ پھیلتا، جب دنیا میں کفر عام ہوتا، جب دنیا میں مکار لوگ قابض ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور تھا کہ کسی نبی کو مبعوث فرماتے، وہ نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا اور لوگوں کو اللہ کے پیغام سے آشنا کراتا اور کہتا کہ اے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ تم آؤ اللہ کی طرف، تم آؤ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اے لوگو تم آؤ سچائی کی طرف، تم آؤ حقانیت کی طرف، تم آؤ صداقت کی طرف، تم آؤ اس بہترین راستے کی طرف کہ جس پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا احمد مجتبی نبی آخر الزمان جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور صورتحال یہی تھی جیسا کہ میں بارہا اپنے خطابوں میں تقریروں میں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر فساد برپا تھا. قرآن نے بھی اس کو کہا ظہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی میں تری میں
بگاڑ اور فساد برپا تھا، نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کو وہی پیغام سنایا۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام تھا وحدانیت کا کہ اللہ کو ایک مانو، پیغام تھا سچائی کا کہ جھوٹ نہ بولو، پیغام تھا وفاداری کا کہ اللہ کا کھایا ہے اللہ کی مانو، پیغام تھا صداقت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اس کو سچا کہو اور سچا مانو اور سچا بولو، پیغام تھا ہمدردی کا کہ اللہ کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انعامات دیے، ہم اللہ کی مانیں اور اللہ کی عبادت کریں، پیغام تھا امن کا کہ تاکہ ساری زمین کے اوپر امن قائم ہو جائے، انسان کو انسان کا حق ملے، حیوان کو حیوان کا حق ملے، کیڑے اور مکوڑوں کو ان کا حق ملے، زمین کو اس کا حق ملے، آسمان کو اس کا حق ملے، سورج کو اس کا حق ملے، چاند کو اس کا حق ملے، یہاں تک کہ معمولی سے معمولی چیز اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دنیا میں کوئی بھی ہو، ہر ایک چیز کو اس کا حق ملے، یہ پیغام تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پیغام کو عام کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت، ہم اور آپ بار بار ان کے واقعات سنتے ہیں، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، ان کی زندگیاں بدلی، اور وہ صحابہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ، صاف ستھری، پوتر جماعت بن گئی۔ قرآن نے خود ان کی گواہی دی، کہیں پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، کہیں پر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، کہیں پر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ رہبر اور رہنما ہیں، کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں، کہیں پر فرمایا رحماء بینہم، اور کہیں پر مختلف ناموں سے، مختلف القابات سے، مختلف خطابات سے ان کو نوازا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نبی پاک علیہ السلام کے انہی پیغامات کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ شاعر نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پیغامات کی دعوت دی، تبلیغ کی، انہوں نے سنا اور مانا، اور پھر ان کی صورتحال یہ ہوئی جو شاعر نے بیان کی۔ اور یہ سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی دعوت اور تبلیغ کو، انہی پیغامات کو آگے پہنچانے کو اتنے مضبوطی کے ساتھ پکڑا کہ دنیا میں جہاں پر بھی گئے انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ صرف زبان سے نہیں تھی بلکہ تبلیغ وہی تھی جو تبلیغ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایک عمل صادق، ایک ایک فعل سچا، نبی پاک علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو وہ نایاب چیزیں ملیں گی کہ آپ
حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کردار نہایت صاف اور شفاف، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق نہایت بلند و بالا، نبی پاک علیہ السلام کے معاملات نہایت پاکیزہ۔ قرآن پاک نے جب نبی پاک علیہ السلام کے کردار کی بات کی تو قسم کھائی اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن میں جب نبی پاک علیہ السلام کے معاملات کی صفائی کی بات کی تو قرآن میں جگہ جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ دیکھتے جائیے اور قرآن پاک کو پڑھتے جائیے، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی وہ ساری چیزیں نظر آتی چلی جائیں گی۔ وہی چیزیں صحابہ نے اپنے اندر جذب کی، ان کو لیا اور دنیا میں گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کی زبان بولتی تو سچ بولتی، جب ان کا معاملہ ہوتا تو صاف ستھرا ہوتا، جب ان کے اخلاق کی بات آتی نہایت عالی شان اخلاق، جب ان کے ایثار کی بات آتی نہایت شاندار ایثار اور ہمدردی، جب ان کے کردار کی بات آتی نہایت اعلیٰ کردار۔ آپ کو ایک دو واقعے میں سناتا ہوں، ان کے کردار، اخلاق اور ایثار اور ہمدردی کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کیسے تھے۔ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ یرموک۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، لڑتے لڑتے مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آتے ہیں ایک صحابی تاکہ ان کو پانی دے دیا جائے، پیاس لگ رہی ہوگی، چنانچہ دیکھا پانی پیش کیا گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر میں دیکھا کہ برابر میں ایک اور صحابی مسلمان وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تو انہوں نے جبکہ وہ اس حال میں تھے کہ جان بلب تھی اور جسم کے اندر طاقت نہیں تھی، اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پانی دیا جائے۔ پھر دیکھا ان کی طرف پانی لے کر گئے تو ان کے برابر میں ایک اور صحابی اسی طرح زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، تو ان صحابی نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے ان کو پانی دیا جائے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی لے کر جا رہے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب میں پانی لے کر واپس ان صحابی کے پاس پہنچا جن کو سب سے پہلے پانی پیش کیا تھا، تو ان صحابی کی جان نکل چکی تھی۔ جب دوسرے صحابی کے پاس پہنچا ان کی بھی جان نکل چکی تھی۔ جب تیسرے صحابی کے پاس پانی پہنچا ان کی بھی جان نکل چکی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو پیاسا دیکھنا برداشت نہیں کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار، اخلاق اور ایثار۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو اگر صحیح معنی میں انسان بننا ہے تو آپ کو ایسے اخلاق، آپ کو ایسا کردار، آپ کو ایسے معاملات اختیار کرنے پڑیں گے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہمیں دنیا کو دعوت دینی ہے اسلام کی، اگر ہمیں دنیا کو دعوت دینی ہے ایمان کی، اگر ہمیں دنیا کو دعوت دینی ہے قرآن کی، اگر ہمیں دنیا کو دعوت دینی ہے اللہ کی،
اور اس کی طرف ہمیں بلانا ہے تو ہمیں ہر اعتبار سے تیار ہونا ہوگا تاکہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں کہ صحیح معنی میں مسلمان یہ ہوتا ہے اور یہی سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب تک مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، ان کے اعمال اور ان کے اقوال دونوں کے دونوں ایک جیسے رہے، ایسا نہیں کہ کہہ رہے ہیں دین کی باتیں، بتلا رہے ہیں ایمان کی باتیں، عمل سے کورے، جلوت اور خلوت میں بعد المشرقین۔ اور اگر ہم دیکھیں لوگوں کو کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں ان کے اعمال کو تو وہ اعمال سے عاری اور خالی، وہ ہر اعتبار سے گناہوں کے اندر ملوث۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تھی اور مسلمان ہر اعتبار سے اپنی زبان کے اعتبار سے بھی سچا تھا، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی سچا تھا، اپنے فعل کے اعتبار سے بھی سچا تھا، تو مسلمانوں نے دنیا کے اوپر راج کیا ہے۔ اور مسلمان جدھر گئے ہیں ان کے ایک ایک عمل، ان کے ایک ایک فعل تبلیغ اور دعوت بن گئی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کے زور سے، لیکن یہ بات سرے سے غلط ہے، اس لیے کہ اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے بہترین کردار سے، اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے بہترین اخلاق سے، اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے بہترین معاملات سے، اسلام پھیلا ہے مسلمانوں کے بہترین کیریکٹر اور نیچر سے، اور اسلام پھیلا ہے اپنی بہترین تعلیمات اور ہدایات کی وجہ سے۔ آپ جدھر بھی جائیے آپ کو تاریخ میں اس طرح کے واقعات مل سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے اور مسلمانوں نے ابتدا کی، شروعات کی، تو مسلمانوں کے پاس انصاف بھی تھا، مسلمانوں کے پاس حقانیت بھی تھی، مسلمانوں کے پاس سچائی بھی تھی، مسلمانوں کے پاس صداقت بھی تھی، اس لیے لوگوں نے ان کو گلے سے لگایا اور اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ میں آپ کو اس کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی کا، بڑا بادشاہ ہے، تقریباً 40 سال کے آس پاس اس نے حکومت کی ہے، اور اس کی حکومت بہت وسیع، ایران سے لے کر بر صغیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطان محمود غزنوی ایک عظیم بادشاہ تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس روئے زمین پر جہاں جہاں تک اس کی حکومت تھی انصاف قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور سلطان محمود غزنوی سے کہتی ہے کہ اے بادشاہ، تیرا بھتیجا، چہیتا بھتیجا روزانہ رات میں میرے گھر آتا ہے، میرے یہاں ایک جوان لڑکی ہے اور ظلم کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی تیش میں آ گئی، اس نے کہا کہ جب دوبارہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی کے پاس وہ عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ وہاں پر آپ کا بھتیجا موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے تلوار اٹھائی اور چل دیے، اور جا کر کہا بوڑھی عورت کو کہ کمرے کے اندر اندھیرا کر دیا جائے۔ چنانچہ اندھیرا کر دیا گیا، اور سلطان محمود غزنوی نے تلوار نیام سے نکالی، اس شخص کی گردن اڑا دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ پانی لایا جائے۔ چنانچہ پانی پیا، اور پھر فرمایا کہ
کہ اب روشنی کر دی جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے روشنی ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے 3 ایسے کام کیے جو عجیب و غریب کام تھے۔ پہلا کام یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اندھیرا رکھنا ہے۔ دوسرا کام یہ کہ جب آپ نے اس کو اس روئے زمین سے صاف کر دیا تو فرمایا کہ پانی لایا جائے، اور پھر جب روشنی ہو گئی تو فرمایا الحمدللہ۔ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو فرمایا سلطان محمود غزنوی نے کہ اے بوڑھی اماں، بس اس کو رات ہی رہنے دیجئے، اس کو رات ہی رہنے دیجئے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ مجھ کو بتائیے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے پھر وہ راز فاش کیا اور فرمایا کہ سن پھر اے بوڑھی اماں، کہ جب آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ کا چہیتا بھتیجا میرے گھر آتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو میں اس دن سے کھانا اور پینا بند کر چکا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا خون اتنا ناپاک کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی غریب، کسی مسکین کے گھر جا کر ان کے اوپر ظلم کرے۔ تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر جب میں یہاں آیا، آنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں نے اندھیرا نہ کرایا، اور ہو سکتا ہے میرا ہی بھتیجا ہو، تو پھر کہیں میرے خون کی وجہ سے مجھ پر اس کی محبت طاری نہ ہو جائے، اس لیے میں نے روشنی بند کروا دی، اندھیرا کرا دیا، تاکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر جب میں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، لائٹ جب روشنی کرائی تو دیکھا کہ وہ میرا بھتیجا نہیں تھا۔ تو پانی اس لیے پیا کہ میں نہ پانی پی رہا تھا، نہ کھانا کھا رہا تھا، پیاسا بھی تھا، بھوکا بھی تھا۔ میں نے اندھیرا اس لیے کرایا تھا کہ تاکہ اندھیرے میں اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ اور میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ اس لیے کہ وہ شخص میرا بھتیجا نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیے اتنا بڑا بادشاہ، اور ان کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ظلم کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کیا، اور وہ اس لیے آ گئے کہ چاہے میرا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظلم ظلم ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو اپنایا اور لوگ اسلام کی طرف آتے چلے گئے، چاہے وہ عربستان سے لے کر یورپ ہو، چاہے وہ بر صغیر ہو اور دنیا کا کوئی خطہ ہو، 1400 سال پہلے ہو یا 1400 سال سے کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے اور 1100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، یا پھر آج آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو آپ کو جو اسلام کا بول بالا نظر آئے گا وہ آپ کو صرف اور صرف اس لیے نظر آئے گا، یا تو لوگ اسلام والوں کو دیکھ کر ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اسلام دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے اور آج بھی الحمدللہ پھیل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی تھی اور جس ذمہ داری کو لے کر انبیاء اکرام علیہ السلام آئے اور ہمارے آقا احمد مجتبی جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذمہ داری کو لے کر دنیا میں آئے اور پھر ہمارے پاس یہ ذمہ داری پہنچی۔ اب قیامت تک کوئی آخری نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی دعوت حق پہنچائیں، اپنے عمل سے بھی دعوت حق پہنچائیں، اپنے کردار سے بھی دعوت حق پہنچائیں، اپنے معاملات سے بھی
دعوت حق پہنچائیں، ہمارا ایک ایک عمل دعوت بن جائے، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والے کہیں کہ مسلمان بے ایمان ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والے کہیں کہ مسلمان بد کردار ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والے کہیں کہ مسلمان نشہ کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والے کہیں کہ مسلمان خواتین، مسلمان عورتیں بازاروں میں بے حیا پھرتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والے کہیں کہ مسلم نوجوان سڑکوں پر آوارہ پھرتے ہیں۔ نہیں، جب بھی ہمارا نام لیا جائے اس ملک ہندوستان کے اندر تو کہا جائے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے، مسلمان امانتدار ہوتا ہے، مسلمان حق پرست ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، اور مسلمان پکا سچا نمازی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی نام لیوا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ دینا بڑی جرات کے ساتھ مناسب سمجھتا ہوں، آج ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو کردار ہے، برا مت مانیے گا، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا تو چاہتے ہیں لیکن مسلمان بننا نہیں چاہتے ہیں، ہم مسلمان دکھنا تو چاہتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مسلمان بننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہماری بستیوں کا، ہمارے محلوں کا، ہمارے شہروں کا، کہ وہاں پر ہم ہر ایک گناہ اور جرم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور رسوا ہوتے ہیں۔ آج شاید ہی کوئی گھر ایسا خالی ہو کہ جہاں پر سود جیسی بدترین لعنت داخل نہ ہو گئی ہو، بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے، اور ایسی شکایتیں سامنے آتی ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں تک سودی معاملات کے اندر ملوث ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سی خواتین تو اپنی عزتوں تک کا سودا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے نوجوان نسل کا حال تو یہ ہے کہ وہ نشے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر سے جسمانی طاقت بھی جاتی رہی اور روحانی طاقت بھی جاتی رہی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا اور سوال کرے گا کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، میں نے تمہیں نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تھا، اے مسلمانوں میں نے تمہیں بڑے بڑے علماء دیے تھے جو تمہیں سمجھاتے تھے، بتلاتے تھے، کہتے تھے، سناتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم ایسے گناہوں کے اندر ملوث تھے اور ایسے جرموں کے اندر ملوث تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو حوض کوثر بھی نصیب نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے سوال کر لیا، ہماری ماؤں سے پوچھ لیا کہ اے خاتون، میں نے تجھے اولاد دی تھی، اولاد ایک عظیم نعمت ہے، اور اولاد کا حق جہاں یہ تھا کہ تو اس کو کھانا کھلائے، تو اس کو پانی پلائے، تو اس کو دودھ پلائے، تو اس کی پرورش کرے، اس کا حق یہ بھی تھا کہ تو اس کو نماز کے لیے کہے کہ بیٹا آپ بالغ ہو چکے ہیں، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ۔ اگر اللہ نے سوال کر لیا خواتین سے تو کیا جواب دے گا؟
ایک بوڑھا باپ جس کی عمر 70 سال ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے کل مر جانا ہے، اس لیے وہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن گھر میں جوان بیٹا موجود ہے، کبھی اسے نماز کے لیے نہیں کہتا۔ آپ مجھے بتائیے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، اس لیے آؤ، اللہ کی طرف آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیغام کی طرف آؤ جو قرآن پاک میں بار بار آپ کو بتلایا گیا ہے اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو اور آپ اپنے ایک ایک عمل کو دعوت بناؤ، جیسے نبی نے اپنے ایک ایک عمل کو دعوت بنایا، اپنے ایک ایک قول کو دعوت بنایا، اپنے ایک ایک فعل کو دعوت بنایا، جیسے صحابہ نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو دعوت بنایا، اسی طرح ہم بھی دعوت بنائیں۔ اور ملک ہندوستان کے اندر آج اس کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ کل ہمارا امتیازی ہمارا اسلامی تشخص جاتا رہے، ہمارے پاس اسلامیات باقی نہ رہے، ہمارے پاس ایمانیات باقی نہ رہیں، ہمارے پاس یہ مسجدیں باقی نہ رہیں، ہمارے پاس یہ مدرسے باقی نہ رہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آؤ اور آج ہی عہد کرو کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنواریں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں اور ان کو اسلام، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، ہم ان کے پاس بھی دعوت کے لیے جائیں گے اور اپنا عمل، اپنا فعل، اپنا کردار اسلامی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چمن کے مالی اگر بنا لیں، چمن کے لائق شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، چمن کی روٹھی بہار اب بھی، وما علینا الا البلاغ۔